سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہے۔ وہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ اس حدیث کے 3 معانی محدثین نے، علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ قصداً اور بغیر قصد کے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کوئی شخص نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تو بدلہ لیتے وقت صرف اتنا ہی نقصان پہنچائے جتنا اس نے اسے نقصان پہنچایا۔ پھر اس کے بعد ضرر رسانی کی مختلف صورتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پڑوسیوں کو ضرر پہنچانا، پڑوسیوں کے بہت زیادہ حق ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، والجار ذی القربى والجار الجنوبی والجار الجنوبی والصاحب بالجنب۔ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، پہلی قسم۔ پڑوسی ہے، اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ اور تیسری قسم عارضی ہمسایہ۔ ان تینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ عارضی ہمسائے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ سفر کرنے والا، یہ آپ کا عارضی ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ پڑوسیوں کو اذیت نہیں پہنچانی، تکلیف نہیں پہنچانی کسی بھی قسم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ آپ نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اس حدیث میں ایک بات فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے کی عزت کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ تو پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی، کسی بھی قسم کا ضرر نہیں پہنچانا، اذیت نہیں دینی، اور اس کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کو بھی ضرر نہیں پہنچانا، عام مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اس کی بھی متعدد صورتیں ہیں۔ گزرگاہ جو ہے، رستہ جو ہے، سڑک جو ہے جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، اس پر گندی اور تکلیف دہ چیزیں نہیں پھینکنی، بدبودار چیزیں نہیں پھینکنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو، راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مجلسیں ضروری ہیں، بیٹھنا ضروری ہے، اس میں ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اذا ابیتم الا المجلس فآتوا الطریق حقہ، اگر تم ضرور ہی بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ حیران ہو کر کہنے لگے وما حقہ، راستے کا کیا حق ہے؟ راستے کے بھی حقوق، اسلام نے راستے کے بھی حقوق بیان کر دیے، راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے پھر راستے کے حقوق بتائے۔ غض البصر، اگر راستے میں کھڑا ہی ہونا ہے، بیٹھنا ہی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو غض البصر، نگاہ کو جھکا کر رکھو۔ اور دوسری بات ہمارے موضوع کے متعلق وکف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، تکلیف نہیں پہنچانی، راستہ بند نہیں کرنا۔ راستہ بند ہونے سے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا اقدام ہے یہ حکومت کا، بڑے بڑے بازار جو ہے نا وہ کھل گئے ہیں، ورنہ بازاروں میں جانا مشکل ہو گیا تھا۔ بعض لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بھائی زیادتی کا ہے کہ شرعن بھی ناجائز ہے، شرعن بھی ناجائز ہے سڑک پر بیٹھنا، گزرگاہ پر بیٹھنا، اور حکومت بھی قانونی طور پر بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کف الاذی، تکلیف نہیں پہنچانی۔ تیسرا حق ورد السلام، سلام کا جواب دینا ہے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو پھر یہ کام کرنے ہیں، نگاہ کو جھکا کر رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، سلام کا جواب دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ بعض لوگ گزرگاہوں پر، رستوں پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ کئی جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اتنی زیادہ بدبو، جگہ جگہ پر لوگوں نے پیشاب کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، تم لعنت کا سبب بننے والے دو امور سے بچتے رہنا۔ لعنت کا سبب یعنی اس سے اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ وہ دو امور کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم
لوگوں کے راستوں پر پیشاب پخانہ کرنا یا ان کی سایہ دار جگہ جہاں وہ آرام کرتے ہیں اس پر قضائے حاجت کرنا۔ مسلم کی حدیث۔ سڑک پر پیشاب کرنا لعنت والا کام ہے، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، سڑک پر پیشاب کرنے والوں پر، پخانہ کرنے والوں پر، یا سایہ دار جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر پیشاب کرنے والے لوگ گزرتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں۔ اسی طرح سرکاری محکموں میں کتنا خوار کرتے ہیں یہ سرکار کے نوکر، بلکہ عوام کے نوکر ہیں، یہ عوام کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ ایک بندہ اپنے جائز کام کے لیے سرکاری دفتر جاتا ہے، 10 منٹ کا کام ہوتا ہے اور خوار کرتے ہیں اسے، ذلیل کرتے ہیں اسے، گھنٹے کا کام کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں، کئی دن لگا دیتے ہیں، ایک دن کا کام ہو کئی مہینے لگا دیتے ہیں۔ اور ہماری عدالتیں، ایک وکیل کا چند دن پہلے یہ کلپ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں کیس کر رہا ہوں اور 3 سال سے میں نے سٹے لے کے دیا ہوا، 3 سال سے۔ کس پر؟ ہمسائے کے ساتھ والا پلاٹ خالی تھا، وہ کوئی گھر بنانے لگا، اس کا پلاٹ تھا، اس کو گھر کی ضرورت، کرائے پر رہ رہا تھا۔ اب اس کی جو نالی تھی نا جس سے پانی گزرتا تھا وہ پلاٹ کے قریب سے گزرتی تھی، اس نے کہا جی میرا پانی بند ہو جائے گا، سٹے لے لیا۔ وہ وکیل کہتا ہے 3 سال ہو گئے عدالت نے سٹے دی، وہ بیچارے پریشان بیٹھے۔ عدالتوں میں قبضہ مافیا، پلاٹ پر قبضہ کر لیا، اور قبضے غریب کرتے ہیں یا امیر کرتے ہیں؟ یہ ایم پی اے کرتے ہیں، ایم این اے کرتے ہیں، یا بڑے بڑے کرتے ہیں، اور قبضہ کر کے عدالتوں سے سٹے لے لیتے ہیں۔ اور پھر وہ بیچارہ کئی بار وکلاء بتاتے ہیں کہ غریب بندہ آتا ہے، کوئی ایسا بندہ دسو وہ میری پلاٹ تے فلاں نے قبضہ کیتا ہے تو کچھ میں چلو ادھے منو پیسے دے دے، میری جان چھڑاؤ، کچھ نہ کچھ تو منو ملے۔ کتنی تکلیف دیتے ہیں یہ سرکاری محکموں میں کام کرنے والے، نمازی بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جائز کام اور ناجائز کام تو بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ناجائز کام کرنے والا پیسے دے گا، سفارش لے کر آئے گا، اس کا کام ہو جائے گا، لیکن جائز کام والے لوگوں کو کتنا خوار کرتے ہیں، پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ میں نے کئی بار بتایا، ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہائی وے پر ان کی سڑک پر ان کی زمین آ گئی تھی، 10 سال ہو گئے ہیں، ان کو پیسے نہیں ملے ابھی تک، کیونکہ وہ پیسے انہیں پٹواری کو پیسے نہیں دیے اور خوار ہو رہے ہیں۔ 90 لاکھ روپیہ 90 لاکھ روپیہ نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا، یہ بڑے بڑے لوگ جو لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں نا، یہاں ہو سکتا ہے غریب بیچارہ بد دعا ہی کر سکتا ہے، آخرت میں ان لوگوں کو اللہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نا معمولی سا بھی ظلم کیا ہوگا نا کسی پر، معمولی سا بھی، اس پر جنت حرام ہے، جہنم اس پر واجب ہے۔ صحابہ کہنے لگے کتنا ظلم؟ آپ نے فرمایا ایک پیلو کی لکڑی، مسواک کسی نے ظلم کر کے کسی سے چھین لی، اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے، جنت حرام کو۔ پیلو کی لکڑی۔ جنہیں پلاٹاں دے قبضے کیتے ہوندے، جنہیں گھراں دے قبضے کیتے ہوندے، جنہیں اپنے بھیناں دا حق ماریا ہوئے گا، وہ جنت جائے گا۔ آگے سنیں اگلی بات، سگریٹ نوشی۔
سگریٹ نوشی حرام ہے۔ تمام علماء کے فتاوی موجود ہیں۔ سعودی عرب میں علماء کی فتاوی کمیٹی، اس کا بھی فتویٰ موجود ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء سگریٹ نوشی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ اس سے جو بات ابتدا میں نے کہی نا، لا ضرر ولا ضرار، ہونتے حدیث تو انہوں یاد ہو جانی چاہیے تھی، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب، سگریٹ نوشی سے اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے کہ تو جڑا کول بیٹھا ہوئے گا جس ਨੂੰ سوٹے تسی مار رہے ہو، انہوں بھی نقصان ہوئے گا کہ نہیں؟ کہ کینسر صرف تانوں ہونا ہے، انہوں نہیں ہونا۔ اور 10 دلیلیں ہیں، 10 سگریٹ نوشی کیسے حرام ہے۔ پہلی یہی دلیل ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ سگریٹ نوشی سے اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان۔ دوسری دلیل سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ سگریٹ جو نہیں نہ پیتے ان کو کتنی بدبو آتی ہے سگریٹ پینے والے سے، تکلیف دہ چیز ہے، گندی چیز ہے۔ تیسری دلیل، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ سگریٹ، ہمارے ایک جاننے والا بندہ تھا، بڑے سگریٹ پیتا تھا، وہ کہتا تھا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ایک سگریٹ ختم ہوا، دوسرا ختم ہوا، تیسرا، بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تجھے کینسر ہو گیا۔ پھر اس نے فوراً سگریٹ چھوڑ دیے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ چوتھی دلیل، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سورہ النساء آیت نمبر 29، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مارنا ہے۔ پانچویں دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26-27، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کوئی بندہ ہے کوئی کہے نہیں یہ فضول خرچی نہیں، فضول خرچی کم از کم ایک ڈبی سگریٹ کی کتنے کی آتی ہوگی؟ سب سے ہلکا سگریٹ، کسی کو پتہ ہے کہ سگریٹ پینا لائے تھے 300-400 کی تو کم از کم آتی ہوگی۔ اور کتنے بندے ہیں وہ اندازہ کریں ایک دن میں 400 کے 500 کے سگریٹ، وہ غریب آدمی، غریب آدمی کئی بار بیکاری سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں نے پیسے نہیں دینے، تو مانگ سگریٹ پی رہا ہے، اس کا مطلب ہے تیرے پاس فضول خرچی کے لیے پیسے موجود ہیں، کھانے کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر ماؤں کو ستانا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، خود کچھ نہ دینا، لوگوں سے کہنا کہ لاؤ مجھے دو، وَكَرِهَ لَكُمْ، اور ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، اللہ کو یہ ناپسند ہے کام کیا؟ قیل وقال، فضول گفتگو کرنا، بکواس کرنا،
وکثرت السؤال، زیادہ سوالات کرنا، واضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کھلم کھلا گناہ۔ اور علماء کے مطابق یہ حرام ہے، اور حرام کام کھلم کھلا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ساتویں دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل صوما او بصلا فلیعتزلنا ولیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ، جو شخص کچا لہسن یا پیاز کھا لے وہ ہمارے قریب نہ آئے اور ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ اور لہسن اور پیاز حلال ہے نا، لیکن ان میں بدبو ہے۔ کچا لہسن، کچا پیاز جو حلال چیز ہے وہ کھا کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے قریب بھی وہ بندہ نہ آئے۔ تو سگریٹ کتنی بدبو ہوتی ہے اس کی، کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے نا، اس کی تھوڑی سی چیز بھی حرام ہے۔ جس سے نشہ نہ بھی ہو وہ ہے حرام۔ یہ 10 دلیلیں ہیں قرآن و حدیث سے۔ کوئی بندہ اپنا 100 روپیہ لے کر اس کو آگ لگا دے، کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ تو یہ اپنے ہاتھوں سے ہی آگ لگاتے ہیں نا، روپے پیسوں کو۔ اندازہ کریں ایک بندہ روز کے 300 کے سگریٹ پی جاتا ہے، 200-300 کے تو آسانی سے بندہ پی جاتا ہے، تو مہینے کے کتنے ہو جائیں گے؟ سال کے کتنے ہوں گے؟ اور 50-60 سال زندگی ہے تو کتنے لاکھوں روپیہ وہ برباد کر دیتا ہے سگریٹ نوشی پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، جس کی بو سے، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اذیت میں ہوتے ہیں۔ جو فرشتے 2 کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، ہر شخص کے ساتھ ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ مختلف صورتیں، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، اب ان کے بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک اصول یاد رکھ لیں، وہ اصول کیا ہے؟ نہ قصداً کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، نہ بغیر قصد کے تکلیف پہنچانی ہے، نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانی ہے، نہ دوسروں کو تکلیف پہنچانی ہے۔ پہل کرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، نقصان نہیں پہنچانا۔ ہاں اگر کوئی نقصان پہنچا دے تو اگر بدلہ لینا ہے، ویسے معاف کرنا افضل ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، صلح کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ لیکن اگر بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنی اس نے تکلیف پہنچائی ہے، جتنا اس نے نقصان کیا ہے۔ تو یہ اصول اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔